جی اگر آپ صرف ناف کے لائیو کورسز بیسک سے ایکسپرٹ لیول والے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کانٹیکٹ کر کے کورس کے اندر ایڈمیشن لے لیں۔ انشاءاللہ 25 اکتوبر سے ہمارا نیو بیچ لانچ ہو رہا ہے، جس کے اندر عربی گرامر بیسک سے ایکسپرٹ لیول تک پڑھائیں گے۔ جی کل ترکیب دی تھی اور تقریباً طلباء نے ترکیب کو ماشاءاللہ سے اچھی طرح کیا تھا نا۔ شاد و نادر کی کوئی غلطی آئی ہو تو آئی ہو۔ منہم من یمشی اعلی بطنی، صحیح، منہم کو ثابتن سے متعلق کرے کہ خبر مقدم بنا دیا جائے گا، اور من کو موصولہ ہے، اور پھر موصول کے بعد یہ پورا فعل فاعل متعلق یعنی کہ ظرف لغو یہ پورا صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ مل کر یہ خبر ہو جائے گی، صحیح، مبتدا مؤخر، صحیح۔ اچھا، اس کا ترجمہ منہم ان میں سے، من یمشی وہ جو کہ چلتے ہیں، علی بطنی پیٹ کے بل، مطلب پیٹ پر چلتے ہیں یعنی کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، صحیح۔ اچھا ایک بات ذرا یہاں ذرا سمجھیں، انشاءاللہ باقی اس کے معنی وغیرہ پڑھ لیں گے حروف جارہ وغیرہ کے۔ جب ہوتا ہے نا اس طرح کا معنی، اس میں سے عموماً جب اس طرح کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ کسی کل کے جز پر دلالت کرے، اس میں سے کا مطلب ایک بہت بڑی چیز تھی، اس کے اندر سے ایک چیز کی بات چل رہی ہے نا، صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں تبعیضیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تبعیضیہ، صحیح۔ تو یہاں پہ جو ہے نا من، یہ من تبعیضیہ ہے۔ کون سا ہے؟ من تبعیضیہ، منہم ان میں سے، صحیح۔ اب یہاں پہ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، یہ اور ترجمہ اور اچھا کریں تو ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، صحیح۔ اچھا جی، سمجھ میں آ گیا یہ؟ تو ایک اصول ذرا ذہن میں بٹھائیں کہ موصول صلہ، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی یہ معرفہ کی اقسام کے اندر سے، صحیح، معرف باللام معرف بالاضافہ کے اندر آپ نے ضمیر اسم اشارہ اسم موصول معرفہ کی اقسام کے اندر پڑھا ہے نا۔ تو موصول صلہ جو ہوتے ہیں، موصول صلہ یہ دونوں تو معرفہ کے حکم میں ہوتے ہیں، صحیح۔ اب جب معرفہ کے حکم میں ہوتے ہیں تو اگر اس سے پہلے معرفہ آ جائے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا موصوف، اور موصول صلہ مل کر کیا بنیں گے؟ صفت، صحیح۔ موصول صلہ سے پہلے معرفہ آ جائے تو کیا بنے گا؟ موصول، موصوف، اور اس کے بعد موصول صلہ مل کر صفت، صحیح، آسان ہے، اصول مشکل اصول نہیں ہے، اصول یہاں پہ لکھوا لیتا ہوں میں، اس کو اپنا نوٹ کر لیں کہ موصول صلہ سے پہلے اگر معرفہ آ جائے، صحیح، معرفہ آ جائے، اب دیکھیں اب ضروری نہیں ہے کہ موصول صلہ سے پہلے معرفہ آ گیا، اب ضروری ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ موصوف بنائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں موصوف کب بنے گا؟ موصوف کب بنے گا؟ جب اس کا ماں باپ سے تعلق بھی تو ہو نا، صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ معرفہ جو ہو یہ مفعول بھی بن رہا ہو، اور آگے مفعول موصول صلہ مل کر مفعول بھی ثانی بن رہا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے، صحیح۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اصول آپ جو ترکیب کا یہ والا اصول ہے اس کو بالکل جہاں پر بھی اس طرح ہو تو آپ اس کو موصول صفت کی ترکیب کر دیں، لیکن تھوڑا ترجمے کے اندر آگے بھی دیکھنا ہوگا کہ ماں بعد جو آ رہا ہے وہ ترجمے کے حساب سے اس کی صفت بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یعنی کہ ماں بعد کا تعلق ماں قبل سے ہے یا نہیں، صحیح، کیونکہ موصول صفت کا آپس میں تعلق ہوتا ہے نا۔ تو موصول صلہ سے پہلے اگر معرفہ آ جائے تو موصول صلہ مل کر
सिफत बनेंगे और मा कबल मारफा मौसूफ होगा। सही। अच्छा जी, अब तरकीब करनी है। जी शाहिद साहब तरकीब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सही ओ बुदू फेल फाइल। बिल्कुल सही। फेल कौन सा है? फेल अमर है जमा। बिल्कुल सही। फेल अमर अंतुम और इसमें फा फाइल होगा। है। अंतुम इसमें फाइल। अंतुम। अरे ये फेल अमर है, इसके अंदर वाव ज़मीर फाइल होगी। अया इसमें वाव आएगी सही। अच्छा आगे। रब्बकुम मुजाफ मुजाफ ले। मुदाफ मुदाफ इलैहि सही। क्या बनेगा? मफूल भी। मफूले भी। आगे। अल्लाजी से मौसूल। सही। खलक़कुम मुजाफ मुजाफ ले मिलकर। ये खलक़कुम मुदाफ मुदाफ इलैहि। अच्छा तर्जुमा क्या करेंगे इस पूरी आयत का? ओ बुदू इबादत करो अपने रब की जो इबादत तुम करो। इबादत करो तुम अपने रब की जो तुम सबका खालिक है। जो तुम सबका खालिक है। जी। ये खलक़कुम का तर्जुमा तुम सबका खालिक है। खलक़कुम तुम सबको। खलक़ा का मतलब पैदा किया हो। जी तुम सबको जिसने पैदा किया। बिल्कुल। अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया। तुमको पैदा किया। जी। अब तरकीब करें खलक़कुम की। खलक़ा फेल। बिल्कुल सही। हुआ इसमें फाइल। बिल्कुल सही। कुम मफूल भी। सही। आगे। फेल अब फेल फाइल मफूल बिल मिलकर सिला। बिल्कुल सही। जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला। जुमला फेल या खबर पर सिला। मौसूल सिला मिलकर मफूल मफूल भी। ये भी मफूले भी। जी जी। अच्छा आपने तर्जुमा क्या किया? इबादत करो। इबादत करो तुम अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया। कि तुम अपने रब की, और फिर उसके बाद जिसने तुमको पैदा किया। इस जिसने तुमको पैदा किया इसका ताल्लुक रब से लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है। तो ये, और ये मारफा भी है, ये भी मारफा है। रब्बकुम मारफा है। नहीं ये मार्फा नहीं है रब तो लग रहा है। मौरब बिल इजाफत नहीं है। मारफा की जो 7 अकसाम है। हाँ बिल्कुल इस तरह तो बन रहा है जी जी। हाँ मारफा है ना। हाँ और अल्लाह मार्फा जी है। खलक़कुम भी मारफा है। अच्छा। मारफा है। जी जी मार्फा है बिल्कुल। तो मारफा के बाद मारफा की क्या तरकीब होगी? मौसूफ सिफत की। तो पहला वाला होगा मौसूफ। पहला होगा मौसूफ दूसरा सिफत। बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे? मौसूफ सिफत मिलकर इसे मौसूल बनेंगे। इससे मौसूल तो ये है। जी जी जी। मौसूफत मगर मौसूफ क्या बनेंगे? मौसूफ सिफत मिलकर मफूल भी। बिल्कुल सही। मफऊले भी। जी जी। आगे। फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ। खबरिया होगा। इंशा हुआ जी। अच्छा अच्छा, इस तर्जुमा जो आपने किया तो लफ्जी तर्जुमा करा है ना? जी जी। अच्छा इसको जरा तरीके से तर्जुमा किस तरह करेंगे? तुम इबादत करो अपने रब की तुम इबादत करो अपने रब की। पूरा तर्जुमा नहीं हो रहा ना? जिसने तुमको पैदा किया। देखें हाँ पहले इसमें। तर्जुमा कर लें फाइल का, जी जी। आखिर में कर लें फेल का, बीच में डाल दें उसके मुताल्लिकात वगैरह जो बच जाता है। सही। जी जी। अच्छा अब तर्जुमा करें। तुम 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 जी जी। इबादत करना फेल है या आखिर में? जी जी जी। इबादत जिस तुम अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया
इबादत करो। सही। जी जी सही सही। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। या अगली तरकीब है जी, नूर मोहम्मद। जी अस्सद। जी, तरकीब करें। जी अस्सद साहब, यहाँ पे उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमता अलैकुम, ये अन उज़कुरू फ़िल तर्जुमा अमर करें। हाजिर मारूफ। तर्जुमा करें। तुम नेमतों तुम नेमतों को याद करो लफ्जी जो तर्जुमा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर की। लफ्जी तर्जुमा करें। अच्छा, लफ्ज़ तरह याद करो नेमत तुम उसकी जो याद तुम करो पर तुम इनाम किया। उस्कुरू का याद करो तुम नेमत। नेमत। उस्कुरू का तर्जमा याद करो तुम। जी। और नेमत का तर्जुमा नेमत मना नेमत या इनाम। नेमत इनाम। यानी एहसान या फजल कोई। बिल्कुल सही, नेमत भी कर सकते हैं इनाम आप। जी। जी जी। इनाम अल्लती जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो नेमत का अनअमत तर्जुमा हो गया। नेमत का तर्जुमा हो गया, नेमती का तर्जुमा क्या होगा? मेरी नेमत बिल्कुल सही। यानी मेरी नेमत या नाम जी। मेरी मेरी नेमत। इनाम मेरी नेमत को आगे। जी। जो अल्लती यानी जो अनअमत तुम पर इनाम किया। अनामता। अनअम तुमने इनाम किया। तुम पर है। जी। तो मतलब ये अलैक एराब गलत। गलत पढ़ा है आपने, मतलब ये एराब। अनअमत और कोई एराब हो सकता है इसके अंदर? अना। अनअम ये और क्या सब अनअमत ही होगा ना क्या। देखिए, मैंने तो आपके सामने इस तरह लिखा था। अनामता आपने मुझे बताया। ये और कोई सूरत बन सकती है इसके अंदर? अन ये बात कौन सा लग रहा है आपको? अनअमत ये बाब इफ़ाल होगा ना। गिरदान कौन सी है? ये गर्दान अनअमा अनअमा अनअमू अनअमत अनामत अनअमता। लग रहा है। अनामत लग रहा है। जी। अब अनामत के साथ तर्जुमा क्या होगा? अनामत अच्छा अनामत नेमत की। उस लड़की ने तुम पर इनाम किया। जी, उस लड़के ने तुम पर इनाम किए अब नेमत। ये तर्जुमा सही नहीं लग रहा। सही। जी। अच्छा, और कुछ पढ़ सकते हैं इसको? अनअमत ये देख लिया हमने। अनामता आगे। अनअमत अंतुमा अंतुम अंती अनअमतु। अच्छा, अनाम तू प्रोसेस करके देखें। ये अनअमतु मैंने इनाम किया तुम पर। बिल्कुल सही, अब लग रहा है सही। जी जी मैंने इनाम किया तुम पर जो अनअम मैंने तुम पर इनाम किया। इनाम किया। सही। जी ये लफ्जी तर्जुमा हो गया। अब तरकीब करें। जी। उज़कुरू ये फ़ैल है। सीगा जमा मुज़क्कर इसम सीगा जमा मुज़क्कर ये बस सीगा फेल जमा है काफी है, बस फेल है काफी है। फ़ेल सही। अमर जी। हाँ, आगे फाइल क्या है? इसका वाव ज़मीर फ़ाइल है। वाव ज़मीर मुस्ततर मरफू इसका फ़ाइल। आगे। नेमती ये मुज़ाफ नेमती मुज़ाफ और या ज़मीर मुज़ाफ इलैहि। मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैहि से मिलकर ये बनेगा मफूल। आगे। अल्लती ये इसमें मौसूल है। और अनअमतु ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल माजी मालूम। और तू ज़मीर बारिज इसका फ़ाइल। और अला हर्फ जार कुम ज़मीर मजरूर ये जार मजरूर मिलकर ये मुतअल्लिक ये बनेगा या ज़र्फ़ लग़्व बनेगा अनअमतु फ़ेल का। सही। आगे।
اور اب انم تو فعل فاعل اور ظرف لغو مل کر یہ صلہ بنے گا، موصول ہوگا۔ آگے موصولہ اپنے صلہ سے مل کر، موصولہ صلہ مل کر یہ بنے گا مفعول ثانی۔ دیکھیں، جی یہ نعمتی میری نعمت، صحیح، جی اللاتی انعمت علیکم، وہ نعمت جس کہ اس میں نے تم پر اس کا انعام کیا ہے نا، تو یہ جی نعمت کی تفصیل آ رہی ہے نا، نعمت سے اس کا تعلق ہو رہا ہے، اور یہ جی نعمتی یہ ہے بھی یہ معرفہ، اور اللاتی انعمت علیکم موصول صلہ مل کر یہ بھی معرفہ ہے۔ تو جب دو معرفہ اکٹھے آتے ہیں تو پہلے والے کو بنائیں گے موصوف اور جی دوسرا والا صفت، سمجھ میں آ گئی؟ جی جی۔ آگے اچھا، موصوف اپنے صفت، دونوں موصوف صفت مل کر یہ مفعول بنے گئے۔ مفعول بھی، صحیح، جی مفعول بھی۔ آگے فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ صحیح ہے، ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے مفعول کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا میری نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کیا، پہلے فائل تم میری نعمت کو، تم میری نعمت کو جو میں نے تم پر کیا یاد کرو۔ جی تو میں نے تم پر کیا اس کو یاد کر۔ جی اچھا جی، جی ضیاء الحق، جی لا تقتلوا فعل، پہلے عبارت پڑھیں پھر ترجمہ کریں پھر ترکیب کریں۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله، صحیح، ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ۔ لا تقتلوا تم قتل مت کرو، آگے نفس نفس کہتے ہیں نفس کو، جان کو، صحیح، جی جان زندگی کے لو جو کہنا ہے۔ آگے جو کہ یہ اللہ حرم پاک، مانے حرام کرنا، صحیح، جی جی ہوں، حرام کی، اللہ پاک نے حرام کی۔ اچھا جی، اب ترکیب کریں۔ یہ جی بیچ میں لا ترجمے کے تقتلوا، اندر جو کہ لگا، یہ صحیح لگ رہا ہے ویسے؟ یہ جس کو لگا دیں جی۔ ہاں جس کو، یہ صحیح ہے، صحیح، آپ ترکیب کریں۔ لا تقتلوا فعل، صحیح، واو ضمیر فاعل، صحیح، آگے النفس جی، النفس جی معرفہ، صحیح، یاد نہیں آ رہا مجھے، کیا یاد نہیں آ رہا؟ یہ معرفہ ہے جی۔ ہاں معرفہ ہے، جی پھر اس کو موصوف بنا دیں گے، صحیح، موصوف، التی اس موصول، آگے حرم فعل، اللہ فاعل، صحیح، آگے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر التی اس موصول کا صلہ، صحیح، اس موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، آگے موصول موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، صحیح، فعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ بالکل صحیح، دوبارہ ترجمہ کریں۔ تم نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ تم اس جان کو جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے قتل نہ کرو،
یا قتل مت کرو. سمجھ میں آ گیا اب؟ جی جی، بس جی مجھے بھی یہی سمجھ میں آ رہا تھا، چلو خیر. اس کی وجہ سے میں وہ ہو گیا جی. صحیح صحیح. اچھا جی. جی ثاقب صاحب. جی جی ترکیب کریں، ترجمہ کریں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض. جی ترجمہ. وہ وہ جس نے ہم، وہ جس نے خلق خلق پیدا کیا صحیح. تم سب کو، لکم تم سب کو، تم سب جو کو. جی تم سب خلقکم. کو خلقکم اور خلق لکم میں فرق کیا ہے پھر؟ جی خلقکم اور خلق لکم دونوں میں کیا تمہارے فرق؟ لیے، ہاں تمہارے تمہارے لیے، لیے. جو زمین میں ہے. جس نے پیدا کیا. آگے تمہارے لیے. جی تمہارے لیے جو زمین میں ہے. جو زمین میں ہے. جی اچھا جی. ترکیب کریں آپ. ہوا مبتدا ہو جائے گا، الذی اس میں موصول، اور خلق فعل، لکم جار مجرور، جار مجرور خلق فعل کے متعلق ہو کر ظرف لغو. آگے ایک اور اسم موصول آ رہا ما فی الارضی، یہ بھی جار مجرور ہے. اس میں ثابت شبہ فعل نکلے گا. ثابت شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر صلہ. کیا ہو کر؟ اس میں شبہ جملہ نہیں ہوتا. ہاں نا یہ تو بتایا تھا. صلہ کبھی بھی شبہ جملہ نہیں ہوگا، جملہ ہوگا. اچھا، جملہ ہو کر صلہ. تو بنایا تو آپ نے شبہ جملہ ہے. بھائی ثابت جملہ بولے گا. جی نہیں، صفت کے صیغے تو جملہ نہیں بنیں گے نا. تو اس کے اندر ہم ثبت فعل معذوف نکالیں گے. فعل ماضی ثبت. صحیح. ثبت فعل، جی ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر یہ صلہ. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. صحیح. جملہ فعلیہ اب کیا کریں گے؟ خبریہ ہو کر صلہ. اب کیا ہوا؟ اس میں موصول یہ اپنے متعلق سے مل کر، متعلق یہ پہلے والا یہ نہیں 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 لکم. نہیں، فعل اپنے متعلق سے مل کر یہ صلہ بنے گا. فعل اپنے متعلق سے مل کر صلہ. فعل جی کون ہے؟ خلقہ. تو فعل متعلق سے مل کر کبھی صلہ بنتا ہے؟ نہیں، بھائی آپ نے یہاں تک صلہ بنا دیا فعل عرض کو. اب کیا؟ اب اب یوں لے کے چل رہا ہے نا، موصول صلہ مل کر کیا بنے گا پہلے یہ بتائیں. موصول صلہ مل کر یہ مبتدا فاعل نہیں اچھا مفعول. فاعل یا مفعول؟ مفعول پھر فاعل کون ہے؟ اچھا مفعول کس فعل کا؟ خلقہ کا. تو خلا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ هو الذی خلق، اس کا پیدا کرنے والا ہوا ضمیر ہے. بالکل صحیح، ہوا فاعل. اب کیا کریں گے؟ زمین یہ مفعول فی اور فعل اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ مفعول فی. جی فی کیوں؟ کیونکہ جگہ ہے نا زمین. فعل و فاعل اچھا اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ. اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر
خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ خبریہ انشاء جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا اب ترجمہ کیا کرے گی مفہوم کے اعتبار سے؟ وہ وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے. وہ جس نے ایک ترجمہ ایک اور ہو سکتا ہے اس کا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو زمین میں ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا. پیدا کیا. جی صحیح. جی پیدا کیا فعل ہے تو اس کا ترجمہ سب سے آخر میں کیا نا. جی اچھا ایک بات ذرا اور سمجھے کہ یہاں پہ لام آ رہا ہے نا، لام. یہ لام کے اندر انتفاع کا معنی آتا ہے. صحیح. انتفاع. انتفاع کہتے کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا. صحیح. تو اب ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے. صحیح. تمہارے لیے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارے فائدے کے لیے. اب یہ ترجمہ ہو جائے گا. دوسری بات یہاں پر ترجمہ ہوگا حصر کا. حصر کسے کہتے ہیں؟ آپ پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ ہے، پھر ترجمہ کیا تھا وہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہوا کہ اب ذات جو ہے وہ خاص ہو گئی. جب کسی ذات کو خاص کرنا ہو تو حصر کا ترجمہ کرتے ہیں، کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو حصر کا ترجمہ کرتے ہیں. صحیح. جیسے کہ انما الاعمال بالنیات. اب اس میں حصر کا ترجمہ ہوگا کس طرح ہوگا؟ اعمال ہی نیت کی اعمال ہی نیت کی وجہ ہے. صحیح. اعمال ہی الٹا کر دیا، نیت ہی اعمال کا سبب ہے. صحیح. تو یہاں پہ ہی کا ترجمہ کیوں آیا؟ کیونکہ حصر کا معنی لانا تھا اور نیت کو جو ہے وہ اعمال کے ساتھ خاص کرنا تھا. صحیح. اچھا جی صاحب ایک سوال تھا. ہاں بولو. صاحب یہ تیسرے سپارے میں قرآن پاک کے ہم، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن، اب یہاں پہ فمن یکفر جو ہے یہ یہاں پر تو کوئی ایسا حروف جازمہ تو نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ یکفر فعل پر جزم کیوں ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ آگے فقد فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہ من موصولہ نہیں ہے، من شرطیہ ہے، اور آگے فا جزائیہ ہے. من شرطیہ حروف جازمہ میں سے ہے اور اس کی وجہ سے جزم آیا. صحیح. اچھا یہ فقد استمسک میں یہ فا جزائی ہے. ہاں فا جزائیہ. اچھا انشاءاللہ آگے اس کی ترکیبیں پڑھ لیں گے. صحیح. جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اچھا جی. جی انور. جی استاد جی، یہ یشہدو ہے. اچھا جی یشہدو، یشہدو اللہ علی ما فی. جی استاد جی یہ لفظ اللہ سے پہلے قاف ہے. اعلی ما فی قلبی. قلبی. اچھا اچھا یہ لفظ اللہ نہیں ہے، قلبی. جی یشہدو، وہ یشہدو گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں. اشہدو کے معنی یشہدو، جس طرح جی وہ گواہی دیتے ہیں، یشہدو وہ گواہی دیتے ہیں. اللہ، اللہ علی ما فی قلبہ. دیکھیں شہیدہ یشہدو، شہیدہ یشہدو. صحیح. گواہی جی دینا.
جب ہم اس کو باب افعال کی طرف لے کے جائیں گے نا جی تو اب گواہی دینا ترجمہ نہیں ہوگا. صحیح. اب گواہی دینا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ گواہ بنانا ترجمہ ہوگا. صحیح. جی ہاں یہ اشہد یشہدو ہے. یش یشہد. ہاں یشہدو. یہ باب افعال ہے. جی جی. جی استاد جی یہ اشہدو یہ گواہی دینا. اللہ لفظ اللہ یعنی اللہ کی علی پر ما گواہی دینا نہیں گواہ بنانا. گواہی دینا تو شہید یشہدو کا معنی ہے. اس کا گواہ بنانا. ہاں گواہ بنانا. جی علی کے معنی پر ہے ما جو لفظی ترجمہ کریں اس پورے کا. یشہد اللہ. اشہد اللہ 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 کو گواہ بنانا. ہاں وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. جی آگے. اعلی کے معنی پر ہاں ہاں موصولہ جو فی القلب جو دلوں میں ہے. جو دلوں پر یہ پر ہو جائے گا نا. جو دلوں ہی پر ہیں ہی اس کے جو جو اس کے دلوں پر ہیں. اس کے دل میں ہے. دلوں کیوں ہوگا؟ جی دل میں واحد. وہ گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے. صحیح. جی استاد جی جی ترکیب کریں. یہ یشہدو فعل ہیں اور لفظ اللہ فاعل ہیں. ارے وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. اللہ گواہ تھوڑی یشہدو کے اندر اللہ فعل گواہی ہیں. ہے. جی جی یہ یشہدو کے اندر فعل ہیں لفظ اللہ. پھر یہ فاعل اور مفعول ہو جائے گا لفظ اللہ. آگے. اعلی جر مفعول ہیں. جب بولا کرے تو مفعول کی قسم مفعول بھی بھی بتا رہا جی مفعول بھی. ہے. آگے. اعلی یہ حرف جر ہیں. ما موصولہ ہیں اور فی قلبہ یہ فی تو حرف زر ہیں. قلبہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور بن جائے گا اور جار مجرور مل کر یہ جار مجرور مل کر یہ محذوف فعل نکالیں گے. اس کا ثبتا فعل ہوا فاعل فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر متعلق نہیں نکلے گا نا استاد جس کا. یہ تو متعلق ہے جار جی مجرور. ہاں یہی متعلق ہے. تو فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصولہ کے لیے یہ صلہ بن جائے گا. صلہ اپنے موصول سے مل کر اب یہ مجرور بن جائے گا. جار مجرور مل کر یہ مفعول فی ہی بنے گا. مفعول فی جی استاد جی جار مجرور مل کر یا تو ظرف لغ بنتا ہے یا ظرف مستقر. یہ مفعول فی کیسے بن گیا یہ؟ جی 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 جار مجرور مل کر جی جی نہیں جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بنے گا. یہ متعلق فعل کی کیا ہے؟ طرف صحیح. جی یہ فعل کی طرف لوٹے گا. جی صحیح بالکل صحیح. اور فعل فاعل مفعول بھی اور
अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हो जाएगा। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अच्छा, एक तरकीब जो है वो आप लोगों ने करनी है खुद। सही, इस तरकीब को करना है। अच्छा जी, कुछ सीगे हैं उनको भी हल करके लाइएगा, है ना जी, इन सीगों को हल करके लाइएगा। अमीना, कुला, नब्बनी, अम्बा का, और तअज़्ज़ना। सही, इनको हल करके लाइएगा। सबक से मुताल्लिक किसी के ध्यान में कोई सवाल वगैरह है तो वो कर ले। उस्ताद जी, कल के हाँ, सबक के मुतालिक एक सवाल था हाँ बोलो। जी। दो फेल अम्र हैं, एक ही टाइप का, एक ही वजन का है, और वो दोनों एक ही बाप से समिया से हैं, फा रऊ, और एक है फ़अज़नु। तो ये फ़अज़नु में जो है, ये फेले अम्र से पहले जो हमजा वसल आ जाता है, ये यहाँ पर हज़ब है और वहाँ हज़ब नहीं है। बदरऊ में आप कह रहे हैं कि हज़फ है? नहीं, फ़दरऊ में तो ये अलिफ की शक्ल में दिख रहा है, लेकिन फ़अज़नु में हज़ब है। एक मिनट, फ़अज़नु, सही, इसमें हज़फ है। और फ़दरऊ में हज़ब नहीं है। बद, फ़दरऊ में हज़ब नहीं है, तो दोनों एक ही है, एक ही बाब से हैं। तो अच्छा, फ़अज़नु में तो हज़फ है, बिल्कुल कल हमने हल किया था ये। जी सही। जी। अच्छा, इस ये फदरऊ ना, हाँ, इसमें हज़फ नहीं। चले मैं उसको देखता हूँ। सही, जस्ट अच्छी। इसको मैं देखता हूँ। चलो, और कोई सवाल किसी के ध्यान में?